بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں، وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکے میں آئے۔ اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعبے کے پاس ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے، مسجد کی بلند جانب میں۔ ان دنوں مکہ میں کوئی بھی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم، اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ سنیا پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے، جہاں پر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ آئے تھے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں تیری حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ سورہ ابراہیم یشکرون تک۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود بھی پانی پینے لگی۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لختے جگر بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، یا کہا کہ زمین پہ لوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن جب کوئی انسان نظر نہیں آیا تو وہ صفا سے اتر گئیں اور جب وہ وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھے اور کسی پریشانی حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئی، اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ہے۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پہاڑی پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا خاموش، یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی، اور پھر آواز کی طرف انہوں نے اپنے کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ تمہاری آواز میں نے سنی ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا، یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہ وہاں پانی ابل کر آ گیا۔ ہاجرہ نے اس حوض کی شکل میں بنا دیا جس سے وہاں پانی ابل آیا، ہاجرہ نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا۔
اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ بیان کیا کہ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی، سیلاب کا دھار آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دنوں رات گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، یا آپ نے فرمایا کہ قبیلہ جرم کے چند گھرانے مقام قدا مکے کے بالائی حصے کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیب علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں مقام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرم والوں نے اپنے قبیلے کے ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا، حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سے محسوس کی تو دریافت فرمایا، کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہماری گزر اوقات کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور وہ یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں
کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرم نے ہی میں سے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا پیتے ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں اناج انہیں میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکے کے سوا کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں؟ میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے کر گئے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ کیا میں آپ کی مدد کروں گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف، کہا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ جزاک اللہ خیرا۔